بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ عام الفیل یعنی 571 ہجری میں ربیع اول کی مبارک تاریخ کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر وہ نور مجسم تشریف لائے جن کے والد حضرت عبداللہ ان کی ولادت سے چند ماہ قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا نور دیکھا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ کائنات کے ذرے ذرے نے اپنے خالق کے آخری نبی کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب یہ خوشخبری ملی تو وہ نہایت مسرور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد، جس کی بے حد تعریف کی جائے، رکھا۔ عرب کا یہ قدیم دستور تھا کہ وہ اپنے شیر خوار بچوں کو صحرائی قبیلوں کی بدوی عورتوں کے سپرد کر دیتے تھے تاکہ بچے صحرا کی صاف ستھری ہوا میں پرورش پائیں، ان کی زبان فصیح ہو اور ان کے جسم مضبوط ہوں۔ اسی رواج کے تحت قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئیں۔ ان عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ یہ دور شدید قحط اور تنگ دستی کا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس سواری یعنی سوکھے اونٹ اور کمزور گدھی پر وہ مکہ آ رہی تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ ان کے پاس اتنی غذائیت نہیں تھی کہ اپنے سگے بچے کو بھی پیٹ بھر کر دودھ پلا سکیں۔ ہر طرف افلاس اور بے بسی کا سایہ تھا۔ جب تمام دائیوں نے مالدار گھرانوں کے بچوں کو چن لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یتیم تھے اس لیے کوئی دائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے پر تیار نہ ہوئی، کیونکہ انہیں اچھے انعام و اکرام کی امید نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوئی اور بچہ نہ ملا۔ انہوں نے اپنے شوہر حضرت حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ خالی ہاتھ واپس جاؤں، میں اس یتیم بچے ہی کو لے لیتی ہوں۔ ان کے شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، شاید اللہ تعالیٰ اسی بچے کی وجہ سے ہمارے لیے برکت پیدا فرما دے۔ اور ناظرین، یہی وہ فیصلہ تھا جس نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا اور آخرت بدل دی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، معجزات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دودھ کی فراوانی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی میں اتنا دودھ اتر آیا کہ نہ صرف آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا بلکہ ان کا اپنا سگا بیٹا بھی سیر ہو کر سو گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ بھوک سے رات بھر روتا تھا۔ اونٹنی میں برکت۔ جب رات کو ان کے شوہر نے اپنی بوڑھی اور سوکھی اونٹنی کا دودھ دھونا چاہا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ دونوں نے پیٹ بھر کر پیا اور سکون کی نیند سوئے۔ سواری کی تیزی۔ واپسی کے سفر میں وہ کمزور گدھی جو مکہ آتے وقت سب سے پیچھے تھی اب اتنی تیز ہو گئی کہ پورا قافلہ حیران رہ گیا۔ دیگر عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ، کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر تم آئی تھی؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم
یہ وہی ہے۔ بنو سعد کی زمین کا سرسبز ہونا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علاقہ شدید قحط کا شکار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑتے ہی ان کی بکریاں پیٹ بھر کر چرتیں اور تھنوں میں دودھ بھر جاتا، جبکہ باقی لوگوں کی بکریاں بھوکی لوٹتیں۔ سبحان اللہ! یہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑے وہاں کی محرومیاں خوشحالی میں بدل گئیں اور قحط رحمت کی بارش بن گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 سال تک نہایت محبت اور احترام کے ساتھ پرورش کی۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور ان کی محبت کو شامل کرتے ہیں تو ہماری بے برکت زندگیوں میں بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔